سابق علیحدگی پسند گلزار امام شمبے کی قومی دھارے میں شمولیت اور ریاست کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ جنوبی بلوچستان میں سرگرم عسکریت پسند تنظیموں کے ماسٹر مائنڈ کہلانے والے گلزار امام شمبے کو گزشتہ سال گرفتار کیا گیا تھا۔ اسی والے سے بات کریں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب سے۔ راشد صاحب بہت شکریہ ایوان نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے۔ 1 سال قبل جو گرفتار کیا گیا تھا اور پھر قومی دھارے میں شامل ہونا، اس میں ایک سب سے اہم بات یہ بھی ہے راشد صاحب کہ بہت سارے جو مسنگ پرسنز جن کا کہا جاتا ہے وہ اس میں بھی ملوث ہو رہے ہیں، اور کئی مرتبہ جو کہ حملوں میں ملوث رہتے ہیں بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے نام تو مسنگ پرسنز میں بھی تھے۔ تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ مسنگ پرسنز کا جو ایشو ہے اس کو بہت زیادہ کچھ لابیز نے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے پولیٹیسائز کیا، اور اس میں جو بیرونی عناصر ہیں ان کی جو ایڈووکیسی ہے وہ بھی شامل ہے، اور اس ایشو کو صحیح تناظر میں ایک پریزنٹ نہیں کیا گیا۔ مسنگ پرسنز ٹھیک ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے، مگر اس کے کچھ عوامل ہیں، اور ایک جو ایگزیجریشن والا عنصر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہماری جتنی بھی یہ بیانیے اس پہ بنائے گئے ہیں اور اس کو استعمال کیا گیا ہے ٹو ویپنائز ایز اے سب نیشنلسٹ نیریٹو، اور اس میں بیرونی لابیز ان کا کردار جو ڈسٹیبلائز رکھنا چاہتی ہیں پاکستان کو، وہ شامل ہے۔ اگر اس کو معروضی حقائق دیکھے جائیں تو جو جتنا بھی مسنگ پرسنز کا ڈیٹا ہے اس کا اگر ایک اینالیٹیکل جائزہ لیا جائے تو کلیئر اس میں پوائنٹرز ہیں کہ یہ جتنے ہی ان کی کلیمز ہوتے ہیں جو ہیومن رائٹس کے نام پر اس ایشو کو استعمال کرتے ہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے، وہ ایکوریٹ نہیں ہوتے ہیں، اور اب اس میں ان کا جو ڈیٹا ہے اس میں 60-70% اگر ایرر ہو تو اس کو اب کویسچنز کرنا چاہیے ایک بہتر بیانیے کے ذریعے۔ ہمارا جو ایک کمیشن بنا ہوا تھا مسنگ پرسنز کا، اس نے باقاعدہ اس کو انالائز کر کے 1100 سے زیادہ اس کو آپ نے کیسز کو ڈیل کیا، اور وہ بڑے خوش اسلوبی سے ہو رہا ہے۔ اچھا راشد صاحب، 1 سال مکمل ہو گیا ہے گلزار امام شمبے کی گرفتاری کو، اور قومی دھارے میں واپس آ کے ریاست کے ساتھ کام کرنا، اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ کنٹینیول ایفرٹ ہے۔ اس میں شمبے صاحب ایک ان کے بڑے لیڈر کے طور پہ تھے، اور اس کا واپس آنا اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ لوگ گمراہ ہو کے ادھر چلے جاتے ہیں، اور اگر ان کو اسٹیٹ انگیج کرے تو وہ واپس آ کے قومی دھارے میں شامل ہونا پسند کرتے ہیں۔ اگر ان کی محرومی کا ازالہ کیا جائے، ان کو ان عناصر سے دور کیا جائے جنہوں نے ان کو مانیٹری انسینٹیو دے کے اسٹیٹ سے دور کیا ہے، تو یہ اس کی ایک کلیئر مثال ہے۔ اور ان کے علاوہ بہت سے ایسے اور لوگ ہیں جن کو انگیج کیا گیا ہے، ان کو ایمنیسٹی دی گئی ہے، ان کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے بہت سی مراعات دی گئی ہیں۔ ایون کہ جو لوگ اس میں جن کی ڈیتھس ہوئی ہیں ان کے جو لواحقین کا اسٹیٹ نے بڑا خیال رکھا ہے۔ اب المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک فل فلیجڈ پراکسی وارفیئر جاری ہے، جس میں بھارت آپ کلبھوشن یادو اور اس کی جو مقدمہ تھا اس میں جو وٹنسز سامنے آئے، انہوں نے کلیئر ایک اس کا ڈیپوزیشن دی کہ یہ کس مقاصد کے لیے یادو صاحب یہاں کام کر رہے تھے، کیسے فنڈنگ کر رہے تھے، اور کیسے لوگوں کو قتل و غارت کا ایک وہ سلسلہ ٹیررزم کا شروع کیا ہوا تھا۔ اب وہ سارے لنکیجز کلیئر ہیں، اور جو لوگ ان کی بہکاوے میں آ کے مانیٹری انسینٹیو، غربت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، اب وہ ان کے پاس چوائسز نہیں ہوتی ہے۔ اسٹیٹ کا کام ہے، چوائسز نہیں ہوتی ان کے پاس۔ بہت شکریہ آپ کا راشد ولی جنجوعہ۔